دنیا کے یہ مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ عرس کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس تعلق سے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ چند اشعار سماعت فرمائیں اور عرس میں کیا ہوتا ہے یہ پورا نچوڑ اور پورا خلاصہ اس کے اندر بیان کیا ہے کہ ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے۔ ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے۔ ذرا عرس اور میلے میں شریک ہونے والوں ذرا اس منظر کشی کو اپنی نگاہوں میں رکھو۔ میں تو ڈوب کر کے نکلا ہوں وہاں سے، ہے نا، میں تو ڈوب کر کے اللہ نے مجھے کنارہ عطا فرمایا ہے۔ یہ اپنے مالک و مولا کا میں مشکور اور جو ہے اللہ رب العزت کا ممنون ہوں کہ جس نے مجھے یہ ہدایت کا ساحل نصیب فرمایا، ورنہ نہ جانے کتنے ڈوبکیاں کھا چکا ہوں میں وہاں بھی۔ بہرحال ہر طرف خیمے ہی خیمے، ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے۔ یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے یا تیوہار ہے؟ یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے یا تیوہار ہے یہ تقریب عقیدت۔ عرس ہے ایک پیر کا، کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا، کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا۔ ایک طوائف، ہاں پریشان نہ ہو۔ ایک دفعہ نام نہیں لوں گا اس شہر کا، یو پی میں ہے، فیض آباد کے قریب، وہاں طوائفیں ناچتی ہیں۔ بہرائچ میں تو باقاعدے سٹے بٹے چلتے ہیں، پاکستان میں تو میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اور اگر آپ کو میری کسی سی ڈی میں یا کسی کیسٹ میں وہ نظارے آئے ہیں آپ کو میں دکھاؤں، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ طوائفیں، روپے، کیا کیا نہیں ہوتا جی، کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ اب میرے منہ سے مت اگلواؤ، مجھے شرم آئے گی اگر میں بیان کروں۔ کیا کیا بدکاریاں، زناکاریاں نہیں ہوتی، اور آنکھوں نے دیکھا ہے، کانوں نے سنا ہے۔ ہاں بچے نہیں ہوتے تو وہاں بچے مانگتے ہیں، اعوذ باللہ۔ میں نہیں چھیڑنا چاہتا، اتنا ہی کافی ہے۔ ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، میرے خواجہ شکستہ حال کی تصویر لائی ہوں، تمہارے در پہ میں بگڑی ہوئی تقدیر لائی ہوں۔ نسبت تمہاری اے میرے خواجہ ان سے ہے جن کی کملی ہے کالی، اجمیر والے میرے خواجہ تم ہو غریبوں دکھیوں کے والی۔ ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے۔ ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے۔ عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے، عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے۔ اس ہجوم رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے، اس ہجوم رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے۔ مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مقبرے تو مقبرے، وہ قرب و جوار کے پیڑ بھی بد شکل ہو جاتے ہیں۔ پیڑوں پر، درختوں پر، پتیوں پر، جہاں چاہتے عورتیں چوٹیاں کھول کھول کے باندھ رہی ہیں، ربنیں باندھ رہی ہیں، چوڑیاں لٹکا رہی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی۔ عرضیاں، مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ عرس کا نقشہ کھینچو گے کیسے۔ ارے ہم نے کہا ہمیں کھینچنے کے، نانی کے آگے ننیھال کا تذکرہ، ابھی ہم سے پوچھو نانی کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے، ننیھال میں ہم رہنے والے، ہمیں آپ سکھائیں گے، آپ تو کہیں دیکھے ہوں گے، یہاں تو کر کر کے نکلے ہیں ہم وہاں سے۔ مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی۔ ان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے۔
साबिर संवारते हैं बिगड़ा हुआ मुकद्दर। इस बात का है चर्चा दुनिया में आज घर घर। इस बात उनमें लिखा है हमारी झोलियां भर दीजिए, दर्द दिल सुन लीजिए, मुश्किल कुशाई कीजिए। दर्द दिल सुन लीजिए, मुश्किल कुशाई कीजिए। आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया है इख्तियार, आपको अल्लाह। और अल्लाह की कसम, मैं इस मस्जिद में हूं, अर्जियां तो मैंने बहुत लिखी और ये अकीदा था, वल्लाह बता रहा, ये अकीदा था। अर्जियां आप आए, ये अकीदा था कि हम लिखते हैं, ये अकीदा जाके चादर के नीचे, आज भी ये मंजर है, किसी भी दरगाह पे आप जाके देखें, चादर के नीचे वो अर्जियां रखी जाती हैं और ये अकीदा रखा जाता है कि बाबा बाकायदे इसको पढ़ते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं। और एक अर्जियों पर मुर्गा देख करके हम सवाल करते थे, क्योंकि उनका वो पूछते थे कि हजरत इसका कुछ नजराना देख लेते थे, अगर फटा पुराना है तो दे दो 10-15 रुपए दे दो, और अगर जरा अप टू डेट है, हाँ 125 रुपए, 1.25 जरूर लगता था। जैसे हमारे यहां निकाहों में लगता ना 25,000, 500, 1.25 कितना लगता है? 1.25 लगता है। वो 1.25 का पंच जरूर लगे। ये क्या है? ये सब खुराफात बिदात है, समझ रहे हैं। लेकिन बहरहाल मौलवी करवाते हैं ये तमाम सब। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि मुर्गा देख करके फांसते थे, उसी हिसाब से हम उसको मांगते थे। 500 दे दो, 200 दे दो, 400 दे दो, 25 रुपए दे दो, कोई बात नहीं, देखा फटा पुराना है, रो रहा, जा कोई बात नहीं, चल। इस तरह से अर्जियां। तो जनाब आली उनमें यही होता था कि हजरत इसमें लिख दो कि नजरे करम फरमाएं, मेरी बेटियां जवान हो गई हैं, शादी करवा दें। गरीब बेचारे, अल्लाह की कसम आपको हैरत होगी, यहां कोई यानी जाते हैं लेकिन ज्यादातर गरीब फकीर। हमारे पीर को जो था उसको सबसे बड़ी तकलीफ ये होती थी कि ज्यादातर हिंदू आते थे। वो कहता था बाकायदे, ए वहाबियों तुम्हें कब अकल आएगी, बाबा की करामत देखो कि हिंदू भी मानता है और खिंचा हुआ चलाता है, या वहाबी बदअकीदा मानता ही नहीं, आता ही नहीं है। अब समझ में आता वहाबी क्यों नहीं जाते थे। हाँ, वहाबियों की समझ में खूब आता है कि वहां क्या होता है। हिंदू मानते थे, हिंदू तो खूब आते थे, खूब। उनका तो हर हरकत करने वाली चीज उनके यहाँ क्या है? हाँ, भगवान है, अल्लाह है, सब कुछ मानते हो। इनमें लिखा है हमारी झोलियां भर दीजिए, आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया है इख्तियार। मेरा गुल भी है बहुत मुद्दत से बेफसले बहार, मेरा गुल भी है बहुत मुद्दत से बेफसले बहार। ये मलीदे, ये बताशे, ये मिठाई के तबाक, ओहो, वहां तो नजर ही नजराने थे। अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, पैर तक चुमाया है हमने, अल्लाह माफ फरमाए, घुटने तक चूमे हैं, वल्लाह बतला। और रोब इतना रहता था कि आंखें निकल गई तो हाथ जोड़ के फौरन कांपने लगते थे। आदमी जब मुशरिक होता है उसे हर चीज से खौफ लगता है। हाजी साहब हैं, 7 नहीं 10 हज किया हुआ है, बाजार जा रहे हैं, थोड़ी देर में मुंह लटकाए हुए आ गए। हजन अम्मा ने पूछा क्या हुआ? बाजार जा रहे थे, लौट आए, वो बेगम बिल्ली ने रास्ता काट दिया। खौफ का आलम यो देखो। आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया है इख्तियार। मेरा गुल भी है बहुत मुद्दत से बेफसले बहार। ये मलीदे, ये बताशे, ये मिठाई के तबाह खूब आते हैं। और हम फातिहा के लिए बैठे रहते थे दरगाह पे, मज़ार पे, और तकरीबन हजारों की भीड़ होती थी। कौन जालिम कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, कुल या अय्युहल काफिरून, सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाह, और उसके ऊपर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली। उतना लंबा चौड़ा पूरा पढ़ के कौन फातिहा दे? जबकि लाइन लगी हुई है मिठाइयों के, दोनों 10-10 किलो, 5-5 किलो, 2-2 किलो, जिसकी जो तौफीक होती है वो बाकायदा जनाब मिठाइयां चलती, मेला लगा हुआ, वहां से खरीद करके नजराने आ रहे हैं। एक इतना बड़ा मटका रहता था हमारे बगल में, जिसे आर्डर ये था कि 15-20 मिनट में ये फुल होना चाहिए। अल्लाह की कसम,
اب ہم کیا کرتے تھے؟ سنو ہماری کارستانیاں. ہاں اندر کا بھیدی کہتے ہیں نا کہ کیا ہے وہ لنگا ڈھائے، لنگا ایسے نہیں ڈھا ہے. ہاں وہ ہوتا یہ تھا کہ جناب عالی جلدی بیٹھے رہتے. ہم پڑھتے کیا تھے؟ یہ جو لوگ بہت الو ہیں بیوقوف. آپ سب وہ تو ہدایت پا گئے تو اب عقل مند ہو گئے ہو. تو اب تو 1 روپے بھی ادھر نہیں کھسکا رہے ہو، وہاں تو نہ جانے کیا کیا سپلائی کیا ہوگا تم لوگوں نے. مٹھائیاں اٹھا کے ایک کو خاص طور سے بٹھائے رکھتے تھے. تھا لنگڑا تھا ایک، نام نہیں لوں گا، عالم ہو گیا ہوگا وہ، فارغ ہو رہے. وہ بیٹھ کر ہم کیا کرتے تھے؟ کونچ اس کو چمٹے مارتے تھے، جلدی کر ہے نا. وہ پڑھتے ہی رہتا تھا جب تک ادھر سے اگر بتی اتنے سلگتے ہے کہ نہیں. اٹھائی خاک، اتنی مٹھائیاں اٹھا کے سب سے پہلے کہاں اندر تھوڑی تبرک، اس میں سے 2-4 بتاشے اٹھا کے لو بھائی کس کا یہ ہو گیا فاتح ہو گیا بھیا. ہاں بڑھ رہے ہیں مٹھائیاں، پھر آ رہی ہیں، پھر جا رہی ہیں. آدھا گھنٹے میں 15-20 منٹ میں وہ مٹکے بھرتے تھے اور باقاعدے 5-6 آدمی اندر تک لگے رہتے تھے تاکہ بیچ میں کوئی ہضم نہ کرے. وہ ڈائریکٹ مٹکا اندر پہنچا. عورتیں 15-20 لگی رہتی تھیں. بتاشے الگ، مرمرے الگ، جلیبیاں الگ، لڈو الگ، گھی کی مٹھائیاں الگ، سب چھانٹنے کے لیے واللہ. اور ہر گھنٹے پر مزار کی چادر جو چڑھتی تھی اور باقاعدے لپیٹ کر وہاں اوڑھنیاں بن رہی ہیں، شلوار بن رہے ہیں، قمیض، وہ مریدنیاں خوب، اور یہ حضرت اسی کو چوم رہا ہے. کتنے بیوقوف لوگ ہیں. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں. آدمی جب مشرک ہوتا ہے نا، اللہ نے کتنی صحیح بات کہی ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل. ارے یہ مشرکین جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. اے لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت توحید کی عطا فرمائی.